السلام علیکم۔ تجلیات نبوت میں آج میں 3 ٹاپکس پڑھوں گی، ایک تو پیدائش، پھر اس کے بعد رضاعت اور حلیمہ سعدیہ کی گود میں۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ میں شعیب بنی ہاشم کے اندر موسم بہار میں پیدا ہوئے۔ یہ سوموار کی صبح ربیع الاول کی 9 یا کہا جاتا ہے کہ 12 تاریخ تھی۔ سال وہی تھا جس میں ابرہہ نے مکہ پہ حملہ کیا تھا، چونکہ وہ اپنے ساتھ ہاتھی بھی لایا تھا اور عربی میں ہاتھی کو فیل کہتے ہیں، اس لیے اس کا نام عام الفیل یعنی کہ ہاتھی والا سال، دا ایئر آف ایلیفینٹ پڑ گیا تھا۔ اس روز اپریل 571 کی 22 تاریخ تھی اور پیدائش کے وقت داعیہ کا کام سیدنا عبد الرحمن بن عوف کی والدہ شفا بنت عمرو نے انجام دیا۔ اوکے، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تو آپ کی والدہ نے خواب میں دیکھا کہ ان کے جسم سے ایک نور نکلا جس سے ملک شام کے محل روشن ہو گئے۔ پھر والدہ نے عبد المطلب کو آپ کی پیدائش کی خوشخبری بھجوائی۔ وہ بہت خوشی سے تشریف لائے اور آپ کو خانہ کعبہ میں لے جا کر اللہ تعالیٰ سے دعا کی اور اس کا شکر ادا کیا، اور اس توقع پر کہ آپ کی تعریف کی جائے گی آپ کا نام محمد رکھا۔ سبحان اللہ۔ پھر عرب کے دستور کے مطابق 7ویں دن عقیقہ اور ختنہ کیا اور لوگوں کو دعوت دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کے والد کی لونڈی ایمن گود کھلایا کرتی تھیں۔ وہ حبشن تھیں اور ان کا نام برکت تھا۔ ایمن بہت ہی کمال کی تھیں اور ان کے بارے میں بہت زیادہ پڑھنا چاہیے، مطلب کہ شی واز این امیزنگ لیڈی۔ اللہ تعالیٰ نے ان پر بڑا فضل کیا، چنانچہ انہوں نے آپ کی نبوت کا دور بھی پایا، اسلام لائیں، ہجرت بھی کی، پھر آپ کی وفات کے 5-6 مہینے بعد وفات پائی۔ رضاعت، جو بچہ دودھ پیتا تھا اس کا نام مسروح تھا۔ صوبیہ نے آپ سے پہلے سیدنا حمزہ بن عبد المطلب کو اور آپ کے بعد ابو سلمہ بن عبد الاسد مخزومی کو بھی دودھ پلایا تھا، لہٰذا یہ تینوں آپ کے رضاعی بھائی ہوئے۔ اب ہیں حلیمہ سعدیہ کی گود میں۔ عرب کے شہری باشندوں کا دستور تھا کہ وہ اپنے بچوں کو شہری بیماریوں سے بچانے کے لیے انہیں دودھ پلانے والی بدوی عورتیں، جو بیڈوین عورتیں تھیں، ان کے حوالے کر دیتے تھے تاکہ وہ ان کے پٹھے یعنی کہ ان کے مسل سٹرونگ ہو جائیں اور عربی زبان خالص طور پر ان کو آ جائے، کیونکہ بیڈوینز جو ہیں وہ بہت پیور کلاسیکل عربک بولتے تھے۔ اسی دستور کے مطابق عبد المطلب کو بھی دودھ پلانے والی داعیہ کی تلاش تھی۔ ادھر بنو سعد بن بکر بن حوازن کی کچھ عورتیں اسی غرض سے مکہ آئیں اور ان کے روبرو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی پیش کیا گیا، مگر جب انہیں معلوم ہوتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یتیم ہیں تو وہ آپ کو لینے سے انکار کر دیتیں۔ ایک خاتون حلیمہ بنت ابو ذؤیب کو کوئی بچہ نہ ملا، لہٰذا انہوں نے مجبوراً ہی آپ کو لے لیا، مگر جب لے لیا تو ان پر خوش قسمتی کا ایک ایسا دروازہ کھلا کہ دنیا حیرت زدہ رہ گئی، جس کی ایک جھلک آپ آئندہ سطور میں ملاحظہ کریں گے۔ سیدہ حلیمہ کے والد ابو ذؤیب کا نام عبداللہ بن حارث تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ آپ کے رضاعی نانا ہوئے۔ حلیمہ کے شوہر کا نام حارث بن عبد العزیٰ تھا اور دونوں ہی قبیلہ سعد بن بکر بن حوازن سے تعلق رکھتے تھے۔ اس طرح حارث کے بچے بچیاں آپ کے رضاعی بہن بھائی ہوئے اور جن کے نام تھے عبداللہ، انیسہ، جدامہ، اور ان کا لقب شیمہ تھا اور اسی سے وہ مشہور ہوئیں۔ وہ قدرے بڑی تھیں اور وہ آپ کو گود میں بھی کھلایا کرتی تھیں۔ تو یہ ہو گیا یہاں تک۔ انشاءاللہ کل آگے اس بک کو پڑھیں۔ کل کیا ہے؟ تھرسڈے ہے۔ کل بھی میں اس کی ویڈیو بنا لوں گی انشاءاللہ۔ چلے کل بھی اس کو آگے پڑھیں گے۔ فی امان اللہ۔